بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، میری گردن پکڑ لینا۔ اگر یہ وظیفہ اثر نہ دکھائے، پڑھتے ہی ہر کام ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کی ذات بہت عظیم ذات ہے۔ آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو کر لینے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کا وظیفہ ہے۔ 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، ہر مراد، ہر خواہش، پوری زندگی بدلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پکڑ لو۔ محترم ناظرین، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے ذکر سے نور قلب اور سکون قلب کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں زندگی میں سکون کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور سکون بھی ہے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ دولت اور سکون حاصل کرنے کا افضل ترین ذکر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک لائن کے کلمات پڑھنے میں جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی یہ پڑھنے میں آسان بھی ہے اور فائدے میں بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی کہ ایک لائن کے کلمات کے جسے کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، اور اگر دل سے پڑھنا شروع کر دے تو بے حساب رزق و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اللہ رب العزت سے اپنے رزق میں اضافے کی جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سچے اور پکے ایمان کے ساتھ اسے پڑھے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی پائے گا۔ دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ، کوئی ایسے کلمات سے مجھے نواز کہ جب بھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑے میں وہ کلمات پڑھوں، وہ دعا کروں تو تمہاری مدد مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب میں پڑھ گئے اور فرمانے لگے، یا اللہ، یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات ہیں، میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے کوئی خاص کلمات سے نواز۔ لا الہ الا اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے مدد حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جواب سن لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، کیا تم ان کو کوئی معمولی کلمات سمجھتے ہو؟ میزان میں پلڑے میں ایک طرف 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں، دوسری طرف یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو ان کلمات کا پلڑا بھاری دیکھو گے؟ ناظرین، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمات جنہیں مشکلات میں، پریشانیوں میں اور دکھ تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو پھر ہمارے لیے اس میں کیوں فائدہ نہیں؟ یعنی ایسے کلمات جن کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نبیوں نے پڑھا ہو تو ہمارے لیے فائدے کیسے نہیں ثابت ہوں گے؟ ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ بھی لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، اور یقین کریں اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ جس نیت سے یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ وہی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جس کی زندگی ان کلمات پر گزری اور اس پر موت آئی وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ رات سونے سے پہلے اور باوضو حالت میں کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سوتے ہیں تو آپ کو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کے فوراً بعد اگر کریں گے تو آپ کا وضو برقرار ہوگا تو آپ نے اسی ٹائم وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے اور یہ وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔
تو رات سونے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ کچھ اس طریقے سے ورد کرنا ہے کہ 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے، یعنی 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ آپ حساب جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کریں گے، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے آپ اسی تعداد میں پڑھیں۔ آپ تسبیح کا سہارا بھی لے سکتے ہیں یا آپ اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھے کمی بیشی نہ ہو۔ 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے 11 بار درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا، تو یہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کچھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے پہلے تو اللہ سے گناہوں کی توبہ کی جائے اور استغفار کثرت سے ورد کیا جائے۔ ناظرین، استغفار کا کثرت سے ورد کرنے کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا۔ خصوصاً یہ وظیفہ آپ رزق میں اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی مالی مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے بھی، قرض یا آپ کے اوپر بے حساب قرضہ ہے، قرض سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی جائز حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی فضیلت کوئی عام فضیلت نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی عام وظیفوں کی طرح ایک وظیفہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک نام میں، ہر ایک آیت میں، ہر ایک حرف میں اور ہر ایک صورت میں اپنی اپنی فضیلت اور برکات رکھی ہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوگا کہ قیامت کے روز ایک شخص جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک رجسٹر کا سائز زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، اور ہر ایک رجسٹر گناہوں سے پورا بھرا ہوا ہوگا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کے کتنے گناہ ہوں گے۔ تو جب سب کا حساب کتاب ہو، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی بلایا جائے گا، تو یہ شخص کہے گا یا اللہ میرا کیا حساب کرتے ہو، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرا کیا حساب ہوگا۔ وہ شرما جائے گا، اتنے گناہ کرنے کے بعد اس کی کیا بخشش ہوگی، وہ یہ سمجھے گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا آج ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی،
آج سب کے ساتھ انصاف ہوگا، آج تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتا پکڑایا جائے گا تو ایک طرف ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جس کی عبادت کرتے ہیں ہم کی لا الہ الا اللہ، کوئی اتنی بڑی برکت ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو بالکل ویسے ہی اسی ماحول میں بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا پتا ہاتھ میں پکڑا جائے گا اور اس پتے پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب تولا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ناظرین، دنیاوی فوائد بھی ہیں اس کے اور آخرت کے بھی فوائد ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو محترم ناظرین، آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور اپنی حاجات کو پورا کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو تمام آفات و عذاب سے امان میں رکھیں گے۔ آپ کو وظیفہ کرنے سے انتہائی سکون حاصل ہوگا اور آپ کی زندگی میں بہت اطمینان ہوگا۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کیا کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔